فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا سب بہت خوش ہوئے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت اور احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ درجہ میں خدا کے برابر سمجھیں اور میں دعویٰ خدائی کا کروں اور سب لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا ابھی ایسا ممکن نہیں، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ میں لا، تاکہ جب تو خدائی کا دعویٰ کرے تو زیادہ لوگ تیری طرفداری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ پس فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے گا وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی سے اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا، لہٰذا اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے رعایا پر معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے شاہی خزانے میں خرچ کروا دوں گا۔ پس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا، فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعیتوں سے نہ لیا اور کہا جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ 1 سال میں رعیتوں سے کتنا وصول کیا جاتا ہے؟ انہوں نے بتایا اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ بعد اس کے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس رعیتوں پر ہماری طرف سے معاف کیا گیا اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے میں جمع کروا دیا ہے، اور علاوہ اس کے 2 برس مزید کا خزانہ یعنی ٹیکس معاف کرنے کی اپیل بھی سرکار عالی میں پیش کی، سو وہ بھی قبول ہوئی، یعنی اب 3 برس تک رعیتوں سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے گا۔ پس جب یہ منادی سنی تو تمام رعایا مصر کی بہت زیادہ خوش ہوئی، اور غریب غربا جتنے تھے سبھی نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائے، اور اس طرح رعیتوں میں فرعون کی نیکی اور فراخ دلی کے چرچے ہونے لگے، اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھی۔ پس 3 برس تک کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ بعد کچھ عرصہ کے شاہ مصر مر گیا اور کوئی والی وارث اس کا نہ تھا جو تخت پر بیٹھ سکتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا۔ پس بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب، غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسے ہی تھا جیسے کہ بنا سر کے دھڑ۔ چونکہ اب لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ رعیتوں پر معاف کیا تھا، اور وہ سارا 3 برس کا خزانہ اپنی طرف سے شاہی خزانے میں داخل کیا تھا، اور علاوہ اس کے وہ سارے ٹیکس بھی معاف کیے تھے جو شاہی سپاہی عوام سے بے وجہ لوٹتے تھے۔ اس لیے سب اس پر خوش تھے اور اسے اپنا خیر خواہ جانتے تھے۔ پس یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا اور اس مردود کو تخت پر جا بٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان کو اپنا وزیر منتخب کیا، چونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی تک پہنچا تھا۔ تب کہنے لگا کہ اب ملک مصر ہمارے ہاتھ آیا اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے، اور حامان سے کہا پس اب ایسی کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور میں معبود بن جاؤں اور میری پرستش کریں اور مجھے سجدہ کریں، لعنت اللہ علیہ۔ تب حامان ملعون نے یہ صلاح دی کہ سب سے پہلے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پاویں، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو آئندہ لڑکے پیدا ہوں گے سب بے علم اور جاہل ہوں گے،
اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے دین سے بے خبر ہوں گے اور کوئی علم ان کو دین کا نہ ہوگا۔ پس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہ دینے پاوے اور نہ ہی کوئی اور تعلیم۔ تمام درس و تدریس بند کروانے کا حکم جاری کیا اور جو کوئی تعلیم سکھاتا یا سیکھتا دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ پس اس طرح سارے ملک میں تعلیم کا باب موقوف کروا دیا گیا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور علماء میں سے جنہوں نے اس بات سے انکار کیا انہیں اس ملعون نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین مذہب سے کوسوں دور ہو گئے، اپنے خدا کو بھلا کر مثل جانور ہو گئے۔ مصر میں تب دو قومیں آباد تھیں، ایک قوم قبطی اور دوسری قوم بنی اسرائیل۔ قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پر مائل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ پس فرعون ملعون ان پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمے کیے اور ان پر ظلم ڈھاتا۔ اسی طرح عرصہ 20 برس کا گزرا۔ بعد اس کے لعین نے لوگوں کو پکارا اور کہا، میں تمہارا رب ہوں، یعنی ان سب بتوں میں سب سے بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ پس قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا، اور بعد اس کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا، اب سے میں تمہارا رب ہوں اور میری پرستش کرو۔ قوم قبطی جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے انہی پر خوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور بعوض جزیہ کے فرعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا مثل محنت سمجھتا اور بار اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنا دلنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا، اور علاوہ اس کے انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا، الغرض ہر طرح سے ان کی تذلیل کرتا اور ان کی عزت و وقار نہ کرتا۔ ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ فرعون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھیں اور کوئی کام خلاف شریعت نہ کرتی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسرا مریم بنت عمران اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صالح تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت گزاری اور بار برادری میں رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے اور شب و روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ ناظرین، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے بھی لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا،
اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بڑا ظالم اور جابر اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کریں۔ فرعون حامان سے کہنے لگا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگیں۔ تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے اور دینی درسگاہوں کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر مصر کے اندر دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے۔ اس کے بعد مصر کے لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے حامان نے یہ چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروا دی، اور اس طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا اور فرعون نے ان تمام تر قبیلوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ قبیلہ تھا۔ وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اس طرح فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے، اے فرعون، اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا، اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ تجھے یہ عطا فرمائے گا، ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے،
اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ کی نافرمانی کے باوجود ملی ہے، تو سوچ اگر اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا کیا عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں اور فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ ایک بار میں اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر تھا، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا حامان کو بتایا، اور فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زارو قطار رونے لگا اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کی تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا وزیر یعنی حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، جبکہ پوری کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اور خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور اور تکبر میں آ گیا اور غرور و تکبر کے آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا اور جہنمی قرار پایا۔ ناظرین، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام تر مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے، اور معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے راستہ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو آتے ہوئے دیکھا تو فرعون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر میری قوم بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی۔ اس طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ دعا مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سرے اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبزیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جس سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی تھی، جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ ایلیٹ اسمتھ نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور اس کے جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں جو 1912 میں درج کیا۔ اس وقت یہ ممیاں محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد دعوت الرسل میں لکھتے ہیں کہ اس کی ناش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش الہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ ناظرین، قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں
बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिस ज़बू हाली और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, वो अल्लाह की नाराज़गी ही की वजह से हैं। हम नमाजें पढ़ते हैं, हज व उम्रा अदा करते हैं, ज़कात देते हैं और कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते। रिश्वत लेना और देना मजबूरी गर्दाना जाता है। झूठ बोलना, धोखा देना मामूली बात समझी जाती है। नाप तोल में कमी, गिरावट, बेईमानी, हेर फेर कारोबार का हिस्सा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर तरक्की की राह में रुकावट समझे जाते हैं। अगर ये सब आमाल ही हमारी कामयाबी और कामरानी का पैमाना है, तो फिर गलाजत के इस ढेर पर बैठकर हमें अल्लाह की मजीद नाराजी का इंतजार करना होगा, जो इनफरादी अजाब भी हो सकता है और इज्तमाई भी। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे कामों से बचाए जो उसके गजब को दावत देने वाले हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।